اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ٹوکیو یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو ہیں ہیروشی ہگیتا، جو جاپان سے ہندوستان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے وہ حیدرآباد جائیں گے کچھ کتابوں کے سلسلے میں، اور ان کا آنا ہندوستان پاکستان اکثر رہتا ہے، اور زبان کی محبت، اردو زبان کی محبت انہیں جاپان سے کہاں کہاں لے کے جاتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ریختہ اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے ہیں۔ جاپان میں اردو کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ہیروشی جی، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلا سوال جی آپ سے یہ کریں گے کہ آپ نے خود اردو کہاں سے سیکھی، اور کس طرح آپ مطلب ٹوکیو میں بیٹھے ہوئے اردو کی طرف آئے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ جب میں ہائی اسکول میں تھا اس وقت مجھے تاریخ سے دلچسپی تھی، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ ہندوستان کی تاریخ پڑھوں، اور یونیورسٹی میں داخل ہوتے وقت میں نے سوچا یعنی تاریخ پڑھنے سے پہلے زبان سیکھوں۔ تو ہماری یونیورسٹی میں 2 شعبے تھے اس وقت، ایک تو شعبہ ہندی اور ایک تو شعبہ اردو، اور شعبہ اردو میں اس زمانے میں اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو اگر میں اردو پڑھوں تو یعنی ساتھ ہی ساتھ فارسی اور عربی بھی پڑھ سکتا ہوں، یہ تو بہت غنیمت ہے، اس لیے میں نے شعبہ اردو کا انتخاب کیا ہے۔ اچھا، تو ہیروشی جی یہ بتائیے کہ اس کے بعد آپ نے بی اے ایم اے وہیں سے کیا، یا اس کے لیے آپ کو کہیں اور آنا پڑا؟ وہیں سے کیا ہے۔ اچھا، سب وہیں سے کیا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد ہندوستان پاکستان کب سلسلہ شروع ہوا آپ کا آنے جانے کا؟ جی، ایم اے کرنے کے بعد مجھے ملازمت ملی وہاں اسسٹنٹ کے طور پر، اسی یونیورسٹی میں۔ اسسٹنٹ پروفیسر؟ جی نہیں، اسسٹنٹ ہے، یعنی یہ کیا کہنا چاہیے، مددگار کے طور پہ ملازمت مل گئی تھی۔ تو اس کے بعد میں سب سے پہلے پاکستان کے لاہور میں وہاں ایک یونیورسٹی ہے یعنی پنجاب یونیورسٹی، اور اورینٹل کالج میں اردو پڑھائی جاتی تھی اور پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں میں گیا تھا، اور 1 سال کے لیے وہاں میں نے اردو پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر وہاں جا کے یعنی اورینٹل کالج جا کے 1 سال کے لیے میں نے اردو پڑھی تھی۔ اچھا، تو وہاں پہ آپ کی ملاقات کن لوگوں سے رہی شروع میں؟ جی جناب، اس زمانے میں ہم اس شعبے میں صدر جو تھے وحید قریشی صاحب، اور میرے استاد رہے سہیل احمد خان صاحب اور سجاد باقر رضوی صاحب، وہ بہت شفقت سے اور مجھے پڑھاتے تھے۔ جی اچھا، تو پھر جب آپ نے اورینٹل کالج لاہور سے 1 سال اردو کی تعلیم حاصل کی، تو پھر جاپان یونیورسٹی میں اس کے بعد آپ کو ملازمت ملی ایز اے؟ جی ہاں، لیکچرر بن گیا، لیکچرر وہاں پہ بنے۔ جی ہاں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے، تھوڑا تفصیل سے ہمیں یہ بتائیے کہ جاپان میں اس وقت کن کن یونیورسٹیز میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، اور کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں لوگ آتے ہیں اس زبان کو سیکھنے سمجھنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں؟ ٹوکیو میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، یہ ہماری یونیورسٹی ہے جس کے آپ صدر ہیں۔ جی، تو اوساکا میں بھی اوساکا یونیورسٹی ہے جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، اور ایک یونیورسٹی ہے سائٹاما پریفیکچر میں ڈائٹو بنکا یونیورسٹی، وہاں بھی اردو کی پڑھائی ہوتی ہے، یعنی 3 یونیورسٹیاں ہیں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ جی، تو کیا جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی تعداد کیا رہتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہر سال آپ کے پاس آتے ہیں، اور کہاں کہاں آپ مطلب آپ بی اے ایم اے پی ایچ ڈی کہاں تک آپ اردو پڑھا رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں اردو کے لیے بی اے کا کورس ہے، وہ 4 سال کا کورس ہے، اس میں ہر سال 15 اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے شعبے میں کل تقریباً 60 طلباء و طالبات ہیں۔ اسی طرح اوساکا یونیورسٹی میں بھی تقریباً 60 اسٹوڈنٹ ہیں۔ ڈائٹو بنکا یونیورسٹی میں یعنی تعداد یعنی متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، اسی وجہ سے یا تو 1 سال میں 10 یا 15 اسٹوڈنٹ آتے ہیں یا 10 اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اسی وجہ سے جی اس طرح ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں جیسے 2 یونیورسٹی کا آپ نے ذکر کیا، جی ہاں،
60 اسٹوڈنٹس آپ کے یہاں ہیں, 60 ان کے یہاں ہیں. جی ہاں. 120 یہ ہو گئے. جی جی 10-20 جی ہاں. تیسری یونیورسٹی کا ہم ملا لیں جی. تو کل ملا کے 150 کے آس پاس, 150 سے 140 کے آس پاس اسٹوڈنٹس ہر سال آپ کے یہاں سے نکلتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو اردو کا شعبہ ہے یہ قائم ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا؟ کوئی 100 سال. 100 سال. جی ہاں. اچھا. لیکن یعنی اس زمانے میں آج سے کوئی 100 سال پہلے جب شعبہ جو بن گیا تھا, اس زمانے میں شعبہ اردو کا نام تو نہیں تھا, یعنی شعبہ ہندوستانی تھا. اس میں ہندی اردو یہ سب آ جاتے ہوں گے. جی. اصل میں تو اردو ہی پڑھائی جاتی تھی اس زمانے میں. اس زمانے میں بھی. جی. تو پھر یہ ہندوستانی سے اردو شعبہ الگ کیسے ہوا؟ تو یعنی وہ یعنی 1950 کے قریب جو کیا کہنا چاہیے کہ یعنی ملک کے لحاظ سے یعنی ایسا ہوا کہ یعنی شعبہ ہندی کے یعنی شعبہ ہندوستانی کے استاد جو تھے ڈوئی صاحب, وہ انہوں نے سوچا کہ اب یعنی ہندوستانی نہیں بلکہ ہندی اور اردو جو ہے الگ الگ یعنی پڑھائی جانی چاہیے. اسی وجہ سے انہوں نے یعنی شعبہ ہندی بنایا تھا اور اس کے ساتھ ہی یعنی شعبہ اردو بھی بن گیا. جی جی. تو آپ کی وابستگی ایز اے استاد اس شعبے کے ساتھ کب سے ہے؟ شعبے کے ساتھ 1981 سے. 1981 سے آپ ایز اے تو اسسٹنٹ کے طور پہ, پھر اس کے بعد لیکچرر بن گئے. لیکچرر ہو گئے آپ, اور آج ماشاءاللہ آپ وہاں کے صدر ہیں اس شعبے کے. تو یہ جو لڑکے یا یہ جو طلبہ اور طالبات آپ کے ہاں ہر سال آتے ہیں, تو ان کی کیا مطلب یہ اردو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کچھ روزگار اس سے آسانی سے مل جاتا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے اس زبان کی طرف لوگوں کے آنے کی؟ بنیادی طور پر انہیں یعنی ہندوستان یا اور پاکستان سے دلچسپی ہے, اسی وجہ سے ہمارے ہاں آتے ہیں. اور ملازمت جو ملتی ہے تو وہ تو یعنی ہمارے ہاں ہماری یونیورسٹی میں انگریزی کی تعلیم کا معیار کچھ اچھا ہے, اسی وجہ سے یہ ملازمت بھی کچھ آسانی سے مل جاتی ہے. جی. اور اردو والے جو مطلب آپ کے ہاں سے 60 طالب علم ہر سال پڑھ کے نکلتے ہیں. ہر سال تو یعنی 15 اسٹوڈنٹ یعنی شعبے میں 60 اسٹوڈنٹ ہیں اور فائنل میں پہنچ کے 15 یا 10 یا 15 یا 20 ہر سال 15 نکلتے ہیں. نکلتے ہیں. تو یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں نکلنے کے بعد ان کو آسانی سے ملازمت مل جاتی ہے؟ جی ہاں مل جاتی ہے. جی ہاں. اچھا. تو یہ تو اچھا. تو یہ بتائیے گا کہ وہاں عام طور سے جیسے ہندوستان میں پاکستان میں آپ کا اکثر آنا رہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مشاعرے کی یہ بہت توانا روایت ہے ہمارے یہاں. جی ہاں. کیا وہاں بھی مشاعرے اردو میں اس طرح کے ہوتے ہیں؟ جی ہاں. جو اردو غزل کے شوقین جو ہیں وہاں جاپان میں بھی ہیں, خاص طور پر پاکستانی جو ہیں فعال ہیں اس معاملے میں. تو ہر سال مثلا میں نے ایک یونیورسٹی کا ذکر کیا تھا, ڈائٹو بنکا یونیورسٹی, وہاں باقاعدگی سے ہر سال مشاعرہ منعقد ہوتا ہے. اچھا. تو اس میں جاپانیز جو ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہندوستان پاکستان سے ہجرت کر کے باہر رہ رہے ہیں. جی جی جی. تو چلیے ان کی زبان کے ساتھ دلچسپی ہے, وہ زبان کو جانتے ہیں, ان کی اس کی شاعری کو سمجھتے ہیں. تو لیکن جو لوگ وہاں جاپان کے رہنے والے لوگ ہیں کیا وہ بھی دلچسپی لیتے ہیں؟ وہ آتے ہیں مشاعرے میں, سنتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں؟ جی ہاں. جی ہاں. پوری طرح تو یہ نہیں سمجھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی یعنی لطف اندوز ہو جاتے ہیں. جی. لیکن پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا, ہماری زبان جس کا ایک اپنا کلچر ہے, جی ہاں, اپنی ایک تہذیب ہے, اپنی ایک روایت ہے, بہت توانا روایت ہے, اور ایک جاپان جس کی اپنی ایک زبان ہے, اپنا ایک کلچر ہے, تو یہ آپ نے یہ کیسے انتخاب کیا اردو کا, اور پھر اردو میں اپنی ساری زندگی آپ نے لگا دی تقریباً پڑھنے میں اور پھر پڑھانے میں؟ آپ کچھ اور بھی کر سکتے تھے ظاہر ہے. جی جناب, بات یہ ہے کہ جب میں اس یونیورسٹی میں تھرڈ ایئر میں تھا, اس وقت میں نے اتفاق سے یعنی سعادت حسن مانٹو صاحب کا ایک افسانہ ہے کالی شلوار, جی, اس کا جاپانی ترجمہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. تب آپ کس کلاس میں تھے؟ تھرڈ ایئر میں. اچھا, تھرڈ ایئر میں. ٹھیک ہے. تو بہت میں متاثر ہوا کہ بہت
یعنی وہ منٹو صاحب تو بہت اچھے افسانہ نگار ہیں اور ظاہر ہے وہ کالی شلوار بھی بہت اچھا افسانہ تھا اور میں نے سوچا کہ آئندہ کچھ اردو ادب پڑھ لوں. اس کے بعد یعنی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا، اردو میں آپ ذاتی طور پر اردو شاعری کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا اردو فکشن کو، اردو کہانیوں کو، اردو ناول کو؟ دونوں. جی. تو آپ زیادہ تر اپنے لیے یا خاص طور سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہاں جو آپ کا سلیبس تیار ہوتا ہے، جو نصاب تیار ہوتا ہے، اس میں آپ کس طرح کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ کلاسکس کو، نئے لوگوں کو، کس طرح کی سلیبس ہے آپ کے ہاں؟ پرانے جیسے بی اے میں پارٹ فرسٹ، پارٹ سیکنڈ، پارٹ تھرڈ، فورتھ، 4 سال کا آپ کا کورس ہے جو آپ نصاب تیار کرتے ہیں، اس میں تو کس طرح کن کن لوگوں کو پڑھاتے ہیں آپ؟ یعنی شروع سے لے کر آج تک جو ہیں مختلف شعراء اور ادیب جو ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ جی اقتباس، اس کا اقتباس جو ہے نا یہ پڑھاتا ہوں. یہ پڑھاتے ہیں آپ کچھ لوگوں کو جو ظاہر ہے آپ کے. اور جاپان میں اس وقت جو آپ کے یہاں سے اردو سیکھ کے گئے ہیں لوگ، اردو زبان وہ اچھے سے بول لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اتنا آپ 4 سال میں تیار کر لیتے ہیں اس زبان؟ یہ ذرا مشکل کام تو ہے ضرور. یعنی کہ جیسا کہ آپ یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں بی اے میں داخل ہونے کے بعد الف ب پ سے یعنی شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یعنی سیکنڈ ایئر میں کچھ آسان کتابیں یعنی پڑھتے ہیں، یعنی پڑھاتا ہوں میں. تو اس کے بعد تھرڈ ایئر میں کچھ اردو افسانے اور اردو کی غزلیں وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں. اس لیے یعنی کچھ پڑھنا لکھنا کچھ ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بولنے کا موقع تو بہت کم ملتا ہے وہاں جاپان میں، اسی وجہ سے بولنے میں کچھ مہارت حاصل کرنا مشکل ہے. جی. تو جاپان میں کچھ لوگ ہیں جو اردو میں لکھ رہے ہیں، اردو میں شاعری کر رہے ہوں یا کہانیاں لکھ رہے ہوں یا تنقید لکھ رہے ہوں، کچھ ہیں ایسے لوگ؟ بہت کم ہوں گے، مجھے معلوم نہیں اچھی طرح اس طرح کا. لیکن دیکھیے اگر آپ 100 سال کی بات کر رہے ہیں کہ 100 سال سے ہندوستانی شعبہ وہاں پہ قائم ہے، 50 سال تقریباً ہو گئے ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کو بنے ہوئے، الگ سے اردو ڈپارٹمنٹ کے نام سے جس میں آپ اردو پڑھا رہے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تک کم سے کم 2-2.5 لاکھ لوگ آپ کے ہاں سے اردو سیکھ کے جا چکے ہوں گے. تو وہ ایک جو ظاہر ہے جو ہندوستان پاکستان میں آپ کو اردو جگہ جگہ ملے گی وہ تو وہاں نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن کیا جاپان میں کچھ ایسے گھرانے ہیں جو کچھ ایسے لوگ جو خاص طور سے دلچسپی رکھتے ہوں اردو میں اور اردو کے لیے کچھ کر رہے ہوں، وہاں پہ انجمن بنی ہوئی ہوں جو پروگرامز آرگنائز کریں، جیسے سب جگہ آپ دیکھیں گے، یا اردو کے کوئی اس طرح کے ادارے وہاں پہ ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو یعنی غزل کے شوقین جو ہیں وہ مشاعرہ منعقد کرتے ہیں. اس طرح یعنی وہاں یعنی جاپان میں بھی بہت سے یعنی ہندوستانی اور پاکستانی ہیں رہتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن جاپانی جو ہیں، میں تو یعنی یا میرے علاوہ دوسرے اساتذہ ہیں جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے. تو کیا حالات آہستہ آہستہ جو 50 سال پہلے ایک شعبہ قائم ہوا تھا، 1980-81 میں آپ نے شعبہ جوائن کیا ہے، تو آپ دن بدن کچھ دیکھتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آہستہ آہستہ کچھ بہتر ہو رہا ہے اردو زبان کے حوالے سے؟ مجھے امید ہے. ضرور. اور یعنی مثلا دیکھیے آج کل یعنی مختلف یعنی ذرائع سے یعنی ہم یعنی اردو پڑھ سکتے ہیں. مثلا انٹرنیٹ پہ جیسا کہ دیکھتا جو ہے اس طرح کا جو ویب سائٹ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے پڑھنے میں آسانی تو ہو گئی ہے. اور پہلے جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا اس زمانے میں ہندوستان سے دلچسپی یعنی عام لوگوں کو کم تھی، لیکن میرے خیال میں آج کل جو ہے یعنی اقتصادی حالات کی وجہ سے شاید یہ بھی ترقی ہو رہی ہے، یعنی بہت تیزی سے جو ہندوستان سے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ریختہ کا ذکر کیا ابھی، جی تو کیا جاپان میں یہ سائٹ ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ دیکھی جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو؟ میں آپ اس سے کب واقف ہوئے، کیسے؟ آج سے کوئی
6-7 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک وزٹنگ پروفیسر ہیں سہیل عباس خان صاحب، انہوں نے یعنی دیکھتا کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں، اور میں نے دیکھا، میں حیران ہوا، بہت اچھا کام ہو رہا ہے جی، اس طرح جی۔ اچھا ہیروشی جی، یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں جو لوگ اردو زبان سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کی دلچسپیاں جو ہیں اردو لٹریچر میں رہتی ہیں زیادہ، یا وہ جو ہندوستان اور پاکستان کی پولیٹکس ہے، جو سیاست ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اردو سیکھتے ہیں، یا لٹریچر میں بھی دلچسپی ہے لوگوں کی؟ جی دونوں، یعنی اس کے علاوہ آج کل یعنی ہندوستانی فلموں کا چرچا ہے، اسی وجہ سے بھی دلچسپی ہے جی۔ اچھا ہیروشی جی، اب بات کرتے ہیں، آپ نے جو ہمارے اردو کے بہت اہم نام ہیں ان کی کچھ کہانیوں کے، ناول کے جیپنیز میں ٹرانسلیشن کیے ہیں، ترجمے کیے ہیں، تو یہ ہمارا جو ادب ہے، ہمارا جو لٹریچر ہے جس کو آپ نے منتقل کیا اپنی زبان میں، تو کیا وہاں پہ یہ کہانیاں، یہ شاعری، اس طرح کی چیزیں، اس کا مطلب ہے وہاں پہ پڑھنے کا رواج ہے یا لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اس کو؟ جی جناب، بنیادی طور پہ اب تک جو مختلف یعنی افسانے اور شاعری کے مجموعے بھی چھپے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک یعنی اس کا چرچا جو ہے زیادہ نہیں ہے، میرے خیال میں زیادہ ہونا چاہیے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کن کن کتابوں کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک تو شوکت صدیقی صاحب کا ناول جو ہے خدا کی بستی، اور دوسرے انتظار حسین صاحب کے افسانوں کا مجموعہ، اور پھر اس کے علاوہ مختلف رسائل میں یعنی منٹو صاحب کے افسانوں کا ترجمہ۔ اچھا، آپ جیپنیز میں شاعری کے جو ہمارے کلاسکس ہیں جیسے میر ہیں، غالب ہیں، کیا ان لوگوں کے ٹرانسلیشن ترجمے موجود ہیں؟ جی ہاں، ہو چکے ہیں۔ ایک تو وہاں اوساکا یونیورسٹی میں ایک صاحب ہیں ماتسمورا صاحب، انہوں نے میر کا، اور ایک یونیورسٹی ہے دائیٹو بنکا یونیورسٹی، وہاں کے پروفیسر ہیں کاتاوکا صاحب، انہوں نے غالب اور اقبال، فیض احمد صاحب فیض، وہ یہ سب کام ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو بہت ہمارے لیے تو بہت خوشخبری ہے جی ہاں کہ جیپنیز میں ہمارے جو بڑے نام ہیں، اصل میں شاعری کی، لٹریچر کی، ان کی کوئی اس طرح کی اپنی زبان نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میر ہمارا ہے، جتنا ہمارا ہے، غالب جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی ہے جو دوسری زبانوں میں اسے پڑھتے ہیں۔ اب پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا، اب آگے کے کیا منصوبے ہیں آپ کے؟ آگے کچھ اور کچھ ترجمے وغیرہ آپ کر رہے ہیں؟ تو جناب میری بیگم کو بھی یعنی اردو آتی ہے، اسی وجہ سے ہم اکٹھے بیٹھ کے جو قلت العین حیدر صاحبہ کا ناول جو ہے بہت اہم آگ کا دریا، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں کہ آئندہ ریٹائر ہونے کے بعد منٹو صاحب کے افسانوں کا ترجمہ کروں۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ جو یہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں یہ اردو سے جاپنیز میں کرتے ہیں یا کسی اور زبان کا سہارا لیتے ہیں؟ جاپنیز مطلب اردو سے کرتے ہیں ڈائریکٹ، یا آپ انگلش کا یا کسی اور زبان کا سہارا لیتے ہیں؟ اردو سے براہ راست، جی جاپانی، اردو سے براہ راست آپ یہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہائیکو جو ہے یہ جاپانی صنف ہے، اور اردو میں بھی آہستہ آہستہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ گلزار ہماری ہائیکو کا بہت اہم نام ہے، ان کی ایک ہائیکو میں آپ کو سناتا ہوں۔ کبھی کبھی بازار میں یوں بھی ہو جاتا ہے، قیمت ٹھیک تھی جیب میں اتنے دام نہیں تھے۔ کبھی کبھی بازار میں یوں بھی ہو جاتا ہے، قیمت ٹھیک تھی جیب میں اتنے دام نہیں تھے، ایسے ہی ایک بار میں تم کو ہار آیا تھا۔ یہ ہیں گلزار۔ اور جاپان میں ہائیکو کے علاوہ شاعری میں کیا کیا کہا جاتا ہے؟ شاعری میں جی جو ہے، شاعری میں ہم یعنی اس زمانے میں تو یعنی کچھ جدید شاعری کا چرچا ہے، یعنی کہ کچھ جس طرح یعنی اردو میں نثری نظم ہوتی ہے اسی طرح، جیسے ہمارے ہاں غزل ہے، جی نظم ہے، پابند نظم ہے، نثری نظم ہے، نظم معرہ ہے، اس طرح ہائیکو تو ہے ہی جاپان میں۔ اور کون سی اصناف ہیں جن میں شاعری ہو رہی ہے وہاں؟ ایک اہم صنف ہے جو ہے یہ تانکا کہتے ہیں۔ تانکا، جی ہاں۔ تو کیا اس میں کیا کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ تانکا کیسے؟ تانکا کے بارے میں یعنی میں کیا عرض کروں، یہ
ذرا مشکل ہے، لیکن پھر بھی جو یہ بہت پرانی صنف ہے، اور پہلے تو یعنی واقع یعنی ٹھنکا کا یعنی چرچا تھا، پھر اس کے بعد یعنی اس کا مختصر جو شعر ہے اس کو یعنی ہائیکو کہتے ہیں ہم. تو ہائیکو تو یعنی آج سے 16ویں صدی یا 16 یا 17ویں صدی میں ہائیکو کا چرچا شروع ہو گیا ہے. تو ٹھنکا اس سے پہلے یعنی ٹھنکا یا واقع کہتے تھے، وہ اس سے پہلے کی. اب ہائیکو کا چلن زیادہ ہے. جی. اچھا پروفیسر صاحب، ایک سوال یہ بتائیے گا، آپ اس کا جواب ہم جاننا چاہیں گے آپ سے، کہ آپ نے اردو سے بہت اہم چیزوں کا ترجمہ جاپنیز میں کیا ہے. جاپان میں جو ادب لکھا جا رہا ہے اس کا کبھی آپ نے سوچا یا آپ نے ترجمہ کیا کہ ان کا ترجمہ اردو میں ہو تاکہ اردو والے بھی اس سے فیض یاب ہوں اور اس زبان اور اس ادب کو اردو میں پڑھ سکیں؟ تو ایک جاپان میں ایک ادارہ ہے جاپان فاؤنڈیشن، وہ یعنی اس طرح کا کام کرواتے رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کراچی میں ایک صاحب ہیں ہمارے شعبے کے وزٹنگ پروفیسر رہ چکے ہیں، پروفیسر محمد رئیس الوی صاحب. انہوں نے جاپان کے 3 اہم شعری مجموعوں کا ترجمہ کر چکے ہیں اردو میں. جی ہاں. اچھا، تو اب آپ مستقبل میں جیسے آپ نے کہا کہ آپ منٹو کو جاپنیز میں ترجمہ کرنا چاہیں گے، یا آگ کا دریا کا قرۃ العین حیدر کا ناول کا آپ ترجمہ اس زبان میں کر رہے ہیں، تو کیا مستقبل میں کچھ ہم امید لگائیں کہ ہم آپ کے ترجمے جو جاپنیز سے اردو میں ہوں گے ان کو پڑھیں؟ کچھ آپ اس طرح کا منصوبہ ہے آپ کا؟ کوشش کروں گا. یہ کوشش کریے، اور یہ کوشش بہت ضروری بھی ہے. جی ہاں، کہ وہ لٹریچر جس لٹریچر، اور یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں چونکہ آپ اردو زبان سے بھی واقف ہیں، اور وہ جاپنیز چونکہ آپ کی اپنی زبان ہے تو وہاں کا لٹریچر اردو والوں تک پہنچے تاکہ اردو والے بھی اس کو پڑھیں. تو مستقبل میں ہم امید کریں گے کہ آپ اس طرح کے کام کریں گے. اچھا، اب ایک آخری سوال آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی شخصیات اردو کی اہم رہیں جن سے آپ کی ملاقات رہی ہو اور جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ جناب، ہندوستان میں ایک تو وہ ڈاکٹر شمیم حنفی صاحب ہیں. جب ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی تو میں بہت متاثر ہوا. ان کا یعنی کیا کہنا ہے، سچے معنی میں وہ دانشور ہیں، اور اسی وجہ سے طرح طرح کی باتیں میں نے سیکھی تھی ان سے. اور پھر وہاں پاکستان میں میرے استاد رہے ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب. انہوں نے بھی بہت یعنی کچھ مجھے سکھایا تھا اور میں بہت متاثر ہوا. جی. ان سے تو پاکستان میں جیسے آپ نے انتظار حسین کی کہانیوں کا ترجمہ کیا، تو کبھی آپ کی انتظار حسین سے ملاقات رہی؟ جی ہاں. جی ہاں. تو کیسا پایا آپ نے انہیں؟ بہت یعنی ذہین، اور کیا کہنا چاہیے، بہت اچھے آدمی ہیں. جی ہاں، میں بہت متاثر ہوا. جی. اچھا، تو اس وقت جاپان میں آپ وہاں ایک شعبہ ہے جس کے آپ صدر ہیں، اور شعبہ آپ کی نگرانی میں پھل پھول رہا ہے، اور اس میں 60 طلبہ ہر سال ہر سال 15 آتے ہیں. جی. 15 تو فائنل، مطلب چاروں اگر ہم ملا لیں 4 سال 4 ایئر، تو اس میں 60 طلبہ آپ کے ہاں رہتے ہیں. اور ہیروشی جی، ہم یہ امید کریں گے اور ہم دعا گو بھی ہیں. جی. یقین جانیے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جاپان جیسے ملک میں اردو کی خدمت کرنے والے آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو ہندوستان اور پاکستان سے ہجرت کر کے نہیں گئے ہیں، چونکہ ان کی تو مجبوری ہے اس زبان کو سیکھنا، اور انہوں نے سیکھی ہے، پڑھی ہے. لیکن آپ چونکہ وہیں کے رہنے والے ہیں، جاپان آپ کا ملک ہے، اور وہ زبان وہ اپنے آپ میں بہت بڑی زبان ہے، بہت ریچ زبان ہے، اور آپ وہاں پہ اس زبان کے لیے آپ نے باقاعدہ اس زبان کو سیکھا ہے، اور پھر پاکستان میں آپ گئے ہیں، پاکستان میں 1 سال کورس کیا، اور اب وہاں پہ شعبے میں استاد ہیں. ہم دعا گو ہیں آپ کی صحت کے لیے، شعبے کے لیے، ریختہ کی طرف سے، ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے پروفیسر ہیروشی جی جو جاپان سے ہمارے ہاں تشریف لائے تھے. آپ نے دیکھا کہ جاپان میں جس طرح اردو کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر کتنی بے باک انہوں نے گفتگو کی، اور کچھ ہمیں میرے لیے کم سے کم یہ ساری ہی باتیں نہیں تھیں
کہ جاپان میں پچھلے 100 سال سے ہندوستانی نام سے ایک شعبہ قائم ہے، 50 سال سے اردو ڈپارٹمنٹ قائم ہے، اور 50 سال سے یہ اردو کا شعبہ کام کر رہا ہے، اور وہاں ہر سال ان کی یونیورسٹی میں 60 اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں، 4 سال BA کا کورس ہے، MA اور PhD بھی وہاں پہ ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں میرے لیے بہت نئی تھیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نئی نہ ہوں، لیکن اکثر ہندوستانی اور پاکستانیوں کے لیے یہ باتیں نئی رہی ہوں گی. پروفیسر صاحب وہاں پہ ہمارا جو ادب ہے، خاص طور سے فکشن، اس کا ترجمہ جاپنیز میں کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، ہماری ریختہ ٹیم کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. آئندہ بھی ہم اس طرح کی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.